حاضرین، آج کے گفتگو میں قرآن سے 2-3 آیتوں کو لے کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک آدمی کس طرح اپنے آپ کو صالح روش اور صالح سوچ پر قائم رکھ سکتا ہے، یعنی درست طریقہ اور درست سوچ پر، اور وہ کس طرح اس فتنے بھری دنیا میں زندگی گزارنے کے باوجود اپنے آپ کو دینی راہ پر رکھ سکتا ہے۔ اکثر درس میں بھی اور لوگوں سے ملنے جلنے کے درمیان بھی لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو دین کے راستے پر قائم رکھیں اور کس طرح ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ سادہ زبان میں اگر کہوں تو کس طرح اس دنیا میں بچا کر اپنے آپ کو ہم رکھ سکیں۔ دیکھیے، قرآن میں انسان اول کا قصہ درج ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ قرآن میں مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں اس قصے اور اسٹوری کے تحت یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ابلیس بہت زیادہ برہم ہو گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے تو میں نسل انسانی کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر آپ کے شکر گزار نہیں ہوں۔ یہ قرآن میں ابلیس کا ایک اسٹیٹمنٹ اور چیلنج موجود ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ آخر ابلیس اتنا زیادہ ناشکر گزار بندہ کیوں بن گیا؟ حالانکہ دیکھیے، انسان کی زندگی کو دیکھیے، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بلیسنگز اور نعمتیں دے رکھی ہیں کہ آدمی اگر اپنی آنکھیں کھولے رکھے اور بہت سرسری طور سے بھی دیکھے تو وہ خدا کا ناشکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ یہی معاملہ ابلیس کا بھی تھا۔ ابلیس دراصل ایک جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا وجود نہیں تھا تو اس کو وجود دیا، اس کو بے پناہ صلاحیتیں دی، کیپیسٹی دی، اس کو بہت زیادہ زندگی دی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار بن گیا، انگریٹفل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ خدا کا ناشکر گزار بن گیا؟ اس کی وجہ ہے اس کا شکایتی مزاج۔ اس نے صرف ایک شکایت کو لے کر اس کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ بن گیا۔ دیکھیے، ابلیس انسان کے اوپر کیسے کام کرتا ہے؟ ابلیس انسان کے مزاج کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے نفس پر کام کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شکایت کے پہلو کو لے کر اس کو اتنا زیادہ جنرلائز کر دیا جائے، اتنا زیادہ عام کر دیا جائے کہ دوسرے جو اچھے پہلو ہیں اور اچھی چیزیں اس کی نظر سے بالکل اوجھل ہو جائے۔ کوئی ایک منفی چیز یعنی نگیٹو آئٹم کو لے کر اتنا زیادہ اس کو ایگزاجریٹ کیا جائے کہ پھر ایک انسان کی نگاہ سے پازیٹیو آئٹم سے بالکل اوجھل ہو جائے اور پھر وہ نگیٹو چیزوں ہی کے درمیان سوچتا رہے، انہی کی باتیں کرتا پھرے، اور اس طرح ایک انسان مکمل معنوں میں شکایتی ہو جاتا ہے اور شکایت میں زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہیں سے وہ اللہ کا ناشکر گزار اور انگریٹفل بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا شکر گزار ہو، لہٰذا قرآن میں بار بار اہل ایمان کو شکر گزاری کا سبق دیا گیا ہے، شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، لیکن اگر تم انکار کرو گے، تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں رہتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارے گا، شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنی سوچ کو ڈھالے گا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، اور جب وہ ناشکری کرے گا تب پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی نعمتوں کو گھٹائے گا اور پھر آخرت میں بھی وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ دیکھیں، شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب ہے منعم کے نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منعم ہے، منعم یعنی دینے والا، گیور، اور ہم تمام لوگ دراصل ریسیور ہیں، ریسیو کرنے والے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کا
اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کے انعام کو ہم ایکنالج کریں، اور پھر اپنی زبان اور حال دونوں سے ہم اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان مسلسل اس طرح کی کوششیں کرتا ہے، مثلا وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ فرائض کو انجام دے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کا شاکی بندہ اور شکایتی بندہ نہ بنے، وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناشکری کے فتنے سے، ان گریٹفلنس سے بچا لے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں اہل ایمان کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ اپنے دوستوں کا سلیکشن بہت سوچ سمجھ کر کرو۔ انسان جہاں وقت گزارتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ انسان کی سوچ کو بناتے ہیں، ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی محفلیں انسان کی سوچ پر اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ قرآن میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے فرینڈ سرکل کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سلیکٹ کرو۔ لہٰذا اس سلسلے میں سورہ کہف میں یہ نصیحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الی آخری آیت۔ یہ آیتیں جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ آیتیں پہلے کس کے اوپر اتری؟ یہ آیت اللہ کے آخری پیغمبر کے اوپر اتری۔ پھر یہ آیت آپ کے ماننے والے یعنی سب سے پہلا مسلم گروہ یعنی اصحاب رسول کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اب غور کیجئے کہ یہ آیتیں رسول اور اصحاب رسول کے درمیان اتر رہی ہیں۔ آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جن کے شب و روز اللہ کی یاد میں اور جو اپنے شب و روز اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جا کر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ تم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو جو اپنے صبح و شام اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ لفظ ہے جمائے رکھنا، یعنی ہر ممکن کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسے ہی لوگوں سے کنیکٹ کر رکھو، ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے تم ان سے دور ہو جاؤ۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی رونقیں اور دنیا کی یہ چمک دھمک ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایسے لوگوں سے دور کر دے۔ پہلی نصیحت کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جمع کر رکھو، دوسری نصیحت کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی رونقیں، دنیاوی چمک دھمک، دنیا کا یہ جو گلٹرنگ ایسپیکٹ ہے یہ تم کو ایسے لوگوں سے دور کر دے۔ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ میں جینے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ تیسری نصیحت یہاں پہ یہ کی گئی ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانو جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے اور اہم ترین نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑو جو صبح و شام اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، جن کا اصل مقصد اور ٹارگٹ اللہ کی رضا ہے، جن کا اورینٹیشن آخرت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے آپ کو دنیاوی چمک دھمک کی وجہ سے ایسے لوگوں سے دور مت کرو، کیونکہ جو لوگ اللہ میں جینے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ٹرو سینس میں دینی مشن سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے چاروں طرف مادی اسباب جمع نہیں ہوتے ہیں، ان کے چاروں طرف مٹیریلزم کا پاور موجود نہیں ہوتا ہے، ان کے چاروں طرف چمک دھمک نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا عام آدمی ایسی چیزوں کو دیکھ کر ان سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہی دراصل امتحان کا پہلو ہے کہ تم چمک دھمک کی وجہ سے ایسے لوگوں سے دور نہ بھاگو اور ہرگز ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں، جو حد سے گزر گئے ہیں۔
تمام نوجوانوں کو ان آیتوں کو اور ان نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ جب وہ فرینڈ سرکل کا انتخاب کرے تو اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگوں کو داخل کرے جو اللہ میں جینے والے ہوں، جو دینداری کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں، جن کا مقصد جنت ہو نہ کہ دنیا۔ اگر ہمارے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہوں گے تو پھر ہماری دنیا بھی ایک کامیاب دنیا ہوگی اور آخرت کی دنیا بھی ایک کامیاب دنیا ہوگی۔ قرآن میں ایک جو دوسری نصیحت اور دوسری بات کہی گئی ہے اصول کے طور پر، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو لوگ رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے اس طرح بھی کیا ہے کہ جو لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پھر وہی شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہی شیطان ان کو راہ دکھاتا پھرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کل دنیا میں میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو وقت گزر چکا، تم ظالموں میں سے تھے اور تم اب اپنے ظلم کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے غافل ہو جائے تو خدا کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، بتانے والے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات، رسول کی بات بتاتے رہتے ہیں، بتانے والے نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم اسے صرف ہلکے پھلکے انداز میں نظر انداز کرتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، پھر 2 وقت کی نماز چھوٹی، اور اس طرح نماز چھوٹنے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز چھوڑنا ہماری عادت بنتی ہے، اور اب جب یہ عادت بن جاتی ہے تو ہم ترک صلاۃ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ اب تک تو یہ غلطی سے چھوٹ رہی تھی، دھیرے دھیرے وہ عادت بنی، اور عادت بننے کے بعد جب وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی، بری عادتیں، نصیحت کی باتوں سے اعراض کرنا، اوائڈ کرنا، اچھی باتوں کو فراموش کرنا، جب یہ چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن گئی تو اب ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو اس قسم کے الفاظ میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے، میرا طریقہ ہے، میری زندگی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ موجودہ زمانے کے نوجوانوں کا اور موجودہ زمانے کے انسان کا یہ ایک عام سلوگن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں چاہوں جیسے گزاروں، یہ میرا وقت ہے، میں جیسے چاہوں اس کو اسپینڈ کروں۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ یہ دراصل بے حسی کا لمحہ ہے، یہ ڈھٹائی اور انسینسٹیو اسٹیٹ کا مومنٹ ہوتا ہے، جب آپ بالکل انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، غلطی کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے اس پر اتنا زیادہ جم جاتے ہیں کہ اب برائی نہیں لگتی ہے، جھوٹ نہیں لگتا ہے، نماز کا ترک کر دینا، نماز کا ترک کرنا نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ عادت بن جاتی ہے، اور جو چیز عادت بن جاتی ہے اس کو آدمی جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مومنٹ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی اب وہ اور گمراہ سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک مسلمان ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود کون سی چیز ہے جو اس کو سجدہ ریز ہونے سے روک دے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو مسجد کے دروازے پر پہنچنے سے روک دے؟ کون سی چیز ہے جو بار بار قرآن اور سنت اور رسول کی تعلیمات سامنے آنے کے باوجود اس کے اندر حس کو نہیں جگاتی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا نہیں کرتی؟ دراصل یہ وہی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جبکہ آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز ہے غلطی اور دوسری چیز ہے غلطی پر سرکشی کا اضافہ۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی جب آدمی اگنورنس میں کوئی کام کر دے، غلطی جب آدمی بھول چوک میں کچھ کر دے، ایک وقت کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی ہو، دین کا کوئی حکم غلطی سے چھوٹ گیا ہو، جنت کی یاد کسی وقت غلطی سے ذہن سے محو ہو گیا ہو، یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن اب ہم جان بوجھ کر بھلانے لگے تو اب یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اسے ہی دراصل گناہ اور سرکشی کہتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ گناہ پر جم جائے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اس کو جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آذان کی آواز آپ کے کان میں پہنچے لیکن آپ کے اندر نماز پڑھنے کی تڑپ پیدا نہ ہو۔ کوئی شخص آپ سے بار بار چیخ کر کہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس سے اپنے لیے نصیحت معلوم کرو، لیکن اندر سے قرآن اٹھانے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر شیطان مسلط ہو چکا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دوبارہ جبرن، زبردستی
مسجدوں میں داخل ہونا، زبردستی ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو اللہ کی یاد میں جینے والے ہوں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث آدمی سن سکتا ہو، زبردستی، یعنی طبیعت نہیں چاہے گی کہ آدمی نماز پڑھے، طبیعت نہیں چاہے گی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن اب جبرن، جیسے آدمی کوئی دوا لیتا ہے جبرن، جب آدمی جبرن اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارے گا کچھ دنوں تک، تو پھر ایسا ہوگا کہ اس کا دل نرم ہونے لگے گا اور اب نصیحت کی باتیں، قرآن کی باتیں اس پر اثر کرنے لگے گی۔ اس سلسلے میں قرآن کے چیپٹر لقمان، سورہ لقمان میں ایک بہت اہم ترین نصیحت ہے، بہت اہم بات ہے جو ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے خریدار بن جاتے ہیں جو غافل کر دینے والی ہیں، جو ان چیزوں کو، ان باتوں کے خریدار بن جاتے ہیں جو غافل کر دینے والی ہیں، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر سوچے سمجھے ہٹا دیں، یعنی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آرگومنٹ نہ ہو، بغیر سوچے سمجھے خود بھی اپنے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دینا اور دوسروں کو بھی ہٹا دے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کے پاس ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ گھمنڈ کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو اس طرح موڑتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ ان کے کان بہرے ہیں، جیسے کہ وہ بالکل بہرے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایک لفظ آیا ہے، ایک اصطلاح آئی ہے لہو الحدیث۔ مفسرین نے اس پر بحث کیا ہے کہ لہو الحدیث کیا ہے۔ لہو الحدیث کے معاملے میں بہت ساری آراء، بہت ساری اوپینین ہے۔ عبداللہ بن عباس نے لہو الحدیث سے مراد غنا کا، لہو الحدیث کا مطلب ہے غافل کر دینے والی باتیں، گمراہ کر دینے والی باتیں، راہ ہدایت سے ہٹا دینے والی باتیں۔ لیکن ایک اصول یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کا پس منظر ایک خاص ہے لیکن ان میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل عام ہیں، تو پھر حکم بھی عام ہو جائے گا۔ لہٰذا لہو اور شغل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے ہٹانے والی ہو، وہ درجہ بدرجہ لہو الحدیث میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا حسن بصری لہو الحدیث کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے، خواہ وہ قصہ گوئی ہو، بیٹھ کر گپ شپ لگانا ہو، ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، گانا بجانا ہو، انٹرٹینمنٹس کی محفلیں ہوں، کوئی ایسے لٹریچرز ہوں جو آدمی کو غافل کر دے، وہ تمام کی تمام چیزیں دراصل لہو الحدیث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لہو الحدیث کے خریدار بنے، غافل کر دینے والی چیزوں کے خریدار بنے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو غافل کر دے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں موجودہ زمانے میں لہو الحدیث اور اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تمام انٹرٹینمنٹ کی چیزیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ تمام کتابیں، وہ تمام لٹریچرز، وہ تمام نیوز پیپرز، وہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ تمام کی تمام محفلیں، میٹنگز، بیٹھک، تقریروں کے محفلیں، جلسے، جلوس، تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی طرح اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، یہ سب کے سب دراصل لہو الحدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لہو الحدیث کے خریدار بنے، اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں اور باتوں کے خریدار بنے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں جو باتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو نصیحت والی بات ہوتی ہے اور ایک بات وہ ہوتی ہے جسے آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ نصیحت والی باتوں میں ہمیشہ سننے والوں کو رسپانسبلٹی سکھائی جاتی ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے دنیا میں ہمیشہ نصیحت والی باتوں کے خریدار اور نصیحت والی باتوں کے سننے والے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے جو انٹرٹینمنٹس کی باتوں کو پسند کرتے ہوں، سطحی اور چیپ گفتگو کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہوں، جن میں ان کی رسپانسبلٹیز کو نہ بتایا جاتا ہو، جن باتوں میں ان سے یہ نہ کہا جاتا ہو کہ یہ چیز کرنا چاہیے اور یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ایسی باتیں اور ایسی محفلیں لوگوں کے لیے پسندیدہ باتیں اور پسندیدہ محفلیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں جو اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں خود ایک آدمی ذاتی طور سے لہو الحدیث
میں پھنسا ہوا، یعنی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، بددینی میں پڑا ہوا، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر وہ دوسروں کے لیے بھی لغو الحدیث بن جائے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود غفلت میں پڑا ہوا ہے، خود بے دینی کا شکار ہے، خود گمراہی کا شکار ہے، لیکن اب وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی غفلت میں ڈال رہا ہے، دوسروں کو بھی دین کے راستے سے بھٹکا رہا ہے، دوسروں کو بھی وہ ایسی چیزوں میں پھنسا رہا ہے کہ آدمی جانے یا نہ جانے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدا سے غافل ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں اور ان کے لیے سخت ترین عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دیکھیے، سب سے بری نفسیات گھمنڈ کی نفسیات ہے، سب سے بری نفسیات گھمنڈ کی نفسیات ہے، یعنی تکبر، ایروگنس۔ ایروگنس کرتا یہ ہے کہ جو آدمی ایروگنٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی بات پہنچتی ہے تو ان باتوں پر وہ کان نہیں دھرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں میرے لیے نہیں ہے، مجھے سننے کی ضرورت کیا ہے، وہ کسی بھی حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا اور وہ اس کو ٹھکراتا رہتا ہے۔ اپنی گھمنڈ کی وجہ سے وہ ہر حق کی بات کو اور ہر نصیحت کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ جب آپ کی نفسیات نصیحت پذیر ہو، جب کہیں بھی نصیحت ہو، کوئی بھی شخص کر رہا ہو، خاص سڑک پر چلتا ہوا یا مسجد کے ممبر سے یا کسی بھی کارنر پر کھڑے ہو کر ایک شخص کوئی بات نصیحت کی کرتا ہو اور وہ نصیحت کی بات آپ کو اٹریکٹ کرنے لگے، اس بات کی طرف آپ کھینچنے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا نفس سلامت ہے، آپ صحیح راستے پہ ہے، آپ تھوڑی محنت کر کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو کہ ایک بات ہوتی ہو لیکن آپ کے اندر ایک ڈھٹھائی کی نفسیات پیدا ہو، آپ اس طرح کا باڈی لینگویج بناتے ہو جیسے کہ آپ سن ہی نہیں رہے ہو، آپ کے اندر سے ایسی فیلنگز آتی ہو کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے جو سنی جائے، آخر یہ مجھے کیوں اتنی بات سمجھا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی بات ذہن میں پیدا ہونے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہو گئی ہے، اور جس آدمی کے اندر گھمنڈ کی نفسیات ہو وہ کبھی بھی راہ ہدایت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو دینی راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔